بادشاہ کا محل ہمیشہ سونے اور جواہرات سے جگمگاتا رہتا تھا۔ بادشاہ ظہیر کے لیے فتح کی راہیں ہمیشہ ہموار رہی تھیں۔ اس کی فوجیں ناقابل شکست تھیں، اس کی حکمت عملی ناکام نہیں ہوئی تھی، مگر ایک چیز اسے پریشان کیے ہوئے تھی: آئندہ جنگ کا انجام۔ میری فوج تیار ہے، میرے ہتھیار چمک رہے ہیں، مگر میرا دل بے چین ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ میں جیتوں گا یا ہاروں گا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی تو ہر جنگ میں فتح ہوئی ہے، وزیر نے کہا۔ نہیں، میں یقین چاہتا ہوں۔ وہ جوگی جو جنگل کے کنارے رہتا ہے وہ مستقبل دیکھ سکتا ہے، اسے بلاؤ۔ جوگی ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں زمانے کی گہرائی تھی۔ وہ اپنے بیٹے، بہو اور 2 پوتوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس کا قبیلہ نسلوں سے ستاروں کی زبان سمجھتا تھا، وقت کے راز پڑھتا تھا۔ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے پر جوگی نے سر جھکایا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ میری آئندہ جنگ کے بارے میں بتاؤ، کیا میں فتح پاؤں گا؟ بادشاہ نے کہا۔ جوگی نے ستاروں کی طرف دیکھا، اپنی تسبیح کے دانے گنے، آنکھیں بند کی۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ بادشاہ سلامت، میں صرف وہی دیکھتا ہوں جو مجھے دکھایا جاتا ہے۔ تو پھر بتاؤ جو دیکھا ہے۔ جوگی نے گہری سانس لی۔ ستارے خاموش ہیں، وہ مجھے کوئی فتح نہیں دکھاتے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو میں ہار جاؤں گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بادشاہ سلامت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ستارے اس بار خاموش ہیں۔ شاید تقدیر ابھی لکھی نہیں گئی، شاید آپ کے اپنے اعمال کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ بادشاہ کے لیے یہ جواب ناقابل قبول تھا۔ اس نے فتح کا یقین چاہا تھا، تعریف چاہی، خوشخبری چاہی۔ جوگی کی غیر یقینی باتوں نے اس کے غصے کو ہوا دی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے دشمنوں سے ملے ہوئے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں ہمت ہار دوں، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بادشاہ سلامت، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف سچ کہتا ہوں۔ سچ؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہارا سچ مجھے پسند نہیں آیا۔ تمہارے پورے قبیلے کو سچ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے جوگی کی جھوپڑی کو گھیر لیا۔ جوگی کی جھوپڑی کو آگ لگا دی گئی، چیخیں بلند ہواؤں میں گونج رہی تھیں۔ جوگی، اس کا بیٹا، بہو، سب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک چھوٹا سا بچہ، جوگی کا پوتا، جو اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا، بچ گیا۔ ماں نے اسے اپنے آخری سانسوں میں اسے جھوپڑی کے پیچھے گڑھے میں چھپا دیا تھا۔ جب سپاہی چلے گئے اور آگ بجھ گئی تو وہ چھوٹا بچہ صرف 4 سال کا تھا، راکھ اور خون کے درمیان سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر تھا جو اسے ہمیشہ یاد رکھنا تھا: دادا کی لاش، باپ کی ٹوٹی ہوئی تلوار، ماں کا خاموش چہرہ۔ وہ یہ ساری چیزیں، یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ ایک قریبی گاؤں کے ایک بوڑھے درویش نے اسے پال لیا اور اس کا نام مرتضیٰ رکھا۔ مرتضیٰ کی تربیت بہت اچھے سے بوڑھے درویش نے کری۔ مرتضیٰ بڑا ہوا تو اس کے سینے میں آگ بھڑکتی رہی۔ بوڑھے درویش نے اسے پڑھانا لکھانا سکھایا، حکمت کی باتیں بتائیں، مگر مرتضیٰ کا دل صرف ایک ہی لفظ سننا چاہتا تھا، وہ تھا بدلہ۔ درویش نے بہت سمجھایا، بیٹا، انتقام آگ ہے جو پہلے انتقام لینے والے کو جلاتی ہے۔ درویش نے کہا، لیکن دادا جان، بادشاہ نے میرے سارے خاندان کو مار ڈالا، وہ بے گناہ تھے، بے مقصد مارے گئے ہیں۔ سچ ہے، مگر بدلہ لینا تمہیں ان جیسا نہ بنا دے۔ درویش نے کہا۔ مگر مرتضیٰ نہیں مانا۔ وہ راتوں کو جاگتا، اپنے خاندان کے قاتل کے منصوبے سوچتا۔
جب وہ 17 سال کا ہوا تو درویش کی موت ہو گئی۔ اب مرتضیٰ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اس کے انجام تک پہنچائے گا، مگر بادشاہ ظہیر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا شہزادہ فاروق اور ایک بیٹی تھی زینب۔ مرتضیٰ نے سوچا بادشاہ کو مارنا کافی نہیں، اسے وہ درد محسوس کرنا چاہیے جو میں نے محسوس کیا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ دیکھنا چاہیے بادشاہ کو۔ مرتضیٰ نے جوگیوں کے علم کا مطالعہ بہت گہرائی سے کیا۔ اس کی دادا کی کتابیں درویش کے پاس تھیں، ستاروں کی زبان، فالگیری، نفسیات، اور وہ سب سیکھنے کی کوشش بہت اچھے سے کی۔ اور پھر ایک دن محل کے باہر اچانک ایک پراسرار جوگی ظاہر ہوا۔ لمبے سفید بال، گہری آنکھیں اور ایک ایسی آواز جو سننے والے کے دل میں اتر جائے۔ اس نے اپنا نام استاد مراد بتایا۔ بادشاہ ظہیر اب 70 سال کا تھا۔ اس کی طاقت گھٹ رہی تھی اور وہ موت سے بہت ڈرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا ایک نئے جوگی نے قصبے میں ڈیرا ڈالا ہے، وہ حیرت انگیز پیش گوئیاں کرتا ہے، تو اس نے اسے محل بلایا۔ مرتضیٰ جو اب استاد مراد بن چکا تھا، محل کے شاہی دربار میں داخل ہوا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی، مگر اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان سا تھا۔ بادشاہ ظہیر تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد درباری، محافظ، شہزادہ فاروق دائیں طرف کھڑے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو تم وہ مشہور جوگی ہو؟ بادشاہ سلامت، میں صرف علم کا طالب ہوں، مجھے بتاؤ میری سلطنت کا مستقبل کیا ہے؟ مرتضیٰ نے ستاروں کی طرف دیکھا، حالانکہ دن تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بادشاہ سلامت، ستارے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر وہ خوفزدہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، خوفزدہ ہیں ستارے، مگر وہ کیوں؟ کسی تاریخی سائے نے آپ کے خاندان کو گھیر لیا ہے۔ ایک پرانی غلطی جو کئی سالوں پہلے ہوئی تھی اب پھل لانے والی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ واضح کرو اس بات کو۔ ایسی کون سی غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ سلامت، کئی سال پہلے ایک جوگی اور اس کے خاندان کا واقعہ، ان کے خون نے آسمان کو للکارا ہے، اور اب انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی میرے خاندان سے بدلہ نہیں لے سکتا، بادشاہ سلامت نے کہا۔ مرتضیٰ نے آہستہ سے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں صرف وہی دیکھتا ہوں جو مجھے دکھایا جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اولاد میں سے ہر ایک کی موٹر کار حادثے میں ہوگی، جب تک آپ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتے۔ شہزادہ فاروق غصے میں آگے بڑھا، بابا یہ مجنوں ہے، میں اسے قید کروا دیتا ہوں۔ مگر بادشاہ نے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ جانتا تھا یہ جوگی کسی واقعے کی بات کر رہا ہے۔ کیا اس سے بچنے کا کوئی رستہ ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا۔ صرف ایک رستہ ہے، جوگی نے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا، عوام کے سامنے سچے دل سے، تب شاید خون کا سلسلہ رک جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا جوگی کو محل میں ہی رکھا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ قریب رہے، شاید مستقبل کی پیش گوئیاں کرتا رہے۔ ایک ہفتے بعد شہزادہ فاروق شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی نئی موٹر کار جو بیرون ملک سے منگوائی گئی تھی، محل کے باہر نکل رہی تھی، وہ اچانک بریک ناکام ہو گئے۔ کار تیزی سے نیچے پہاڑی میں جا گری۔ شہزادہ شدید زخمی ہو گیا، مگر اس کی جان بچ گئی۔ شہزادہ ظہیر کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً مرتضیٰ کو بلایا۔ تم نے دیکھ لیا، تمہاری پیشگوئی سچ ہو رہی ہے۔ یہ صرف آغاز ہے بادشاہ سلامت، جب تک آپ اعتراف نہیں کرتے، جوگی نے کہا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ جوگی نے کہا، تو پھر آپ کی اولاد کی جانوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرے ہفتے شہزادی زینب کا ڈائیور چکرا کر سو گیا۔
کار درخت سے جا گری، شہزادی کا بازو ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کا خوف بڑھتا جا رہا تھا، وہ راتوں کو سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ جوگی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر التجا کرتا، کوئی اور رستہ بتاؤ، میں تمہیں دولت دوں گا، زمین دوں گا، اپنی شہزادی کی شادی تم سے کرا دوں گا۔ بادشاہ سلامت، میں دولت نہیں چاہتا، میں صرف انصاف چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ محل میں رہتے ہوئے بھی اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ وہ شہزادہ اور شہزادی کو دیکھتا جو اپنے باپ کے جرائم کی سزا بھگت رہے تھے۔ کیا یہ درست تھا؟ کیا بے گناہوں کو سزا دینا انصاف تھا؟ ایک رات شہزادی زینب جو ابھی ٹھیک ہو رہی تھی باغ میں ٹہل رہی تھی، مرتضیٰ وہاں موجود تھا۔ استاد مراد، آپ واقعی مستقبل دیکھ سکتے ہیں؟ زینب نے پوچھا۔ میں کوشش کرتا ہوں شہزادی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کیوں یہ سب بھگت رہی ہوں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، شہزادی نے کہا۔ مرتضیٰ کا دل بھر آیا۔ کبھی کبھی شہزادی، ہم ان بزرگوں اور بے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، شاید یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات مرتضیٰ نے سوچا، کیا میں وہی بن رہا ہوں جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ کیا میں بے گناہوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں؟ بادشاہ ظہیر کی صحت اب گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسے دل کا دورہ پڑا، ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا، مگر وہ کمزور بہت ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ اس کے پاس گیا۔ بادشاہ سلامت، وقت قریب آ رہا ہے، میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں، بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، مگر پہلے تم مجھے سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ مرتضیٰ نے گہری سانس لی۔ سالوں کی نفرت، درد اور تنہائی اس کے سینے میں ابل رہی تھی۔ میں وہ بچہ ہوں جو اس رات بچ گیا تھا، جس رات آپ نے میرے دادا، میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی کو مار ڈالا۔ میرا نام مرتضیٰ ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم زندہ ہو؟ ہاں، میں نے اپنی ساری زندگی آپ کو سزا دینے کے لیے گزار دی۔ یہ سب میں نے کیا ہے۔ موٹر کار کے حادثے، میں نے ڈرائیور کو رشوت دی، بریک میں خرابی کی، ڈرائیور کو نیند کی گولیاں دیں۔ بادشاہ نے حیرت سے دیکھا، مگر تم نے پیش گوئی کی تھی۔ وہ پیش گوئی نہیں، منصوبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ وہ درد محسوس کریں جو میں نے محسوس کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اور اب تم مجھے مارو گے؟ مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ جیسا نہیں بنوں گا۔ میں نے آپ کی اولاد کو نقصان پہنچایا ہے اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نے وہی کیا جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری ہٹ دھرمی نے بے گناہوں کی جانیں لی، میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں۔ اگلے دن بادشاہ ظہیر نے عوام کے سامنے اعتراف کیا، اس نے جوگی اور اس کے خاندان کا قتل کیا ہے، اپنی ہٹ دھرمی پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے مرتضیٰ کو معافی مانگنے کو کہا اور اعلان کیا وہ تخت چھوڑ رہا ہے۔ شہزادہ فاروق کو نئے بادشاہ بنایا گیا۔ انہوں نے مرتضیٰ کو بلایا۔ تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، قانون کے مطابق تمہیں سزا ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ نے سر جھکا لیا۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں، مگر شہزادی زینب آگے بڑھی۔ بھائی، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا سچ ہے، مگر ہمارے باپ نے اس کے سارے خاندان کو مار ڈالا۔ کون سا جرم بڑا ہے؟ بادشاہ کے بیٹے فاروق نے سوچا، تمہیں ملک چھوڑنا ہوگا مرتضیٰ، ہمیشہ کے لیے۔ میں مانتا ہوں، مگر زینب نے پھر کہا، نہیں، ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم بھی ایک نئے انتقام کے چکر کا آغاز کریں گے۔ فاروق نے اپنی بہن کی بات سنی، اس نے مرتضیٰ کو معاف کر دیا، مگر مرتضیٰ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ مرتضیٰ محل سے چلا گیا۔ وہ ایک جنگل میں واپس آیا جہاں اس کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی اور ایک مدرسہ کھولا جہاں وہ غریب بچوں کو پڑھاتا تھا۔ ایک دن شہزادی زینب وہاں آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شہزادی مرتضیٰ نے پوچھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے انصاف کے نئے قوانین بنائے ہیں۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بہت مہربان ہو شہزادی، اور مجھے بھی معاف کر دینا، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کہانی کا اختتام اس امید پر کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت، انتقام کے بجائے معافی اور ظلم کے بجائے انصاف کو جگہ دیں۔
ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔